ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ ناظرین و سامعین، ایمان کی دولت کے بعد انسان کے دل میں سب سے زیادہ جس چیز کی چاہت اور طلب ہوتی ہے وہ ہے عزت۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں زمانے کے اندر معزز بن جاؤں، عزت والا بن جاؤں، جہاں جاؤں، جس جگہ جاؤں، جس آدمی سے ملوں وہی میری عزت کرے، میرے ایک مقام ہو، میری عزت ہو۔ تو ناظرین، اگر عزت حاصل کرنی ہے تو اپنے دل کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت پیدا کرو۔ اگر دل کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت، احترام اور مقام موجود ہے تو سمجھ لو کہ تم عزت دار انسان ہو۔ اس دنیا کے اندر بھی تم اللہ کے ہاں عزت دار ہو اور آخرت کے اندر بھی تمہیں عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ عزت اگر انسان کی ہے تو صرف عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس طرح کہ دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فیصلہ لے کر آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، جھگڑا لے کر آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے دونوں کے مقدمات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ وہ حق پر تھا، اور کلمہ پڑھنے والا منافق اس کو آپ علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہ ہوا، کیونکہ اس کے دل کے اندر عزت نہیں تھی مصطفیٰ کی۔ یہودی کے دل میں بھی عزت نہیں تھی، عزت دونوں کے دل میں بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ حق پر یہودی تھا اس لیے فیصلہ یہودی کیا۔ اس نے کہا منافق نے کہ ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر اس فیصلے کی تصدیق کروا لیں۔ جب وہاں پہنچے تو یہودی نے سارا قصہ بیان کر سنایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو میرے آقا علیہ السلام کے فیصلے کی تعظیم نہیں کرتا، فیصلے کو نہیں مانتا، میں عمر کی عدالت اس کے متعلق یہی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس دھرتی کے اوپر اس کا زندہ رہنا اچھا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر عزت مصطفیٰ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس منافق کو قتل کر دیا کہ اس نے میرے نبی کے فرمان کو، فیصلے کو تسلیم کیوں نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت پیدا کرو۔ آج جس طرح دیکھو آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، فرانس کے اندر آقا علیہ السلام کے جسم کے خاکے بنائے گئے، اور آج کے واقعہ ہے کہ ضلع خوشاب تحصیل قید آباد کے اندر ایک نیشنل بینک کے منیجر نے آقا علیہ السلام کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کی، تو گارڈ نے، جو بینک کا گارڈ تھا، اس نے موقع پر ہی 3 فیر کر کے اس کو زخمی کیا۔ اس وقت تو زخمی حالت میں تھا، پتہ نہیں اب بچا ہے یا حرام ہو گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے یا بچ گیا، اس وقت زخمی حالت میں اس کو اسپتال میں لے جائے۔ یعنی اس گارڈ کے دل کے اندر کتنی عزت مصطفیٰ، جذبہ مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ پیدا ہوا کہ موقع پر ہی اس کو جہنم واصل کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کے خاکے بنائے جا رہی ہیں، گستاخیاں کی جا رہی ہیں، دن بدن گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اے مسلمانوں بیدار کرو، اپنے دل کے اندر جذبہ مصطفیٰ پیدا کرو، ذکر مصطفیٰ کو عام کرو، اور محافل کے اندر، مجالس کے اندر ذکر مصطفیٰ کرو، اور اس کے بعد اپنے گھروں کے اندر اپنے اہل بیت کو، اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام کی سیرت سے روشناس کرائیں، ان کو پتہ لگائیں، ان کو علم دیں کہ جس نبی کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے، اس نبی کی سیرت یہ ہے۔ روشناس کرائیں اپنی اولاد کو، خود کو، اور جذبہ پیدا کریں، اور
دوسری بات یہ ہے کہ میں انتظامیہ سے اور عہدیداران سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور گستاخیوں کو بند کیا جائے، ان جرائم کو، تاکہ اگر یہ ان کے اوپر پابندی نہ لگائی گئی، ان کو روکا نہ گیا، ان کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کی گئی بلکہ کھلے راستے دیے گئے، ان کو روکنے والوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، عاشقان مصطفیٰ محبان مصطفیٰ پہ ظلم ڈھائے گئے، ان کو قید و صعوبتوں کے اندر بند کیا گیا، تو پھر کل یاد رکھو آج قانون تمہارے ہاتھ میں ہے، کل یہ عوام خود قانون ہاتھ میں لے کے یہ کام کرنا شروع کر دے گی اور پھر ملک کے اندر امن نہیں رہے گا۔ تو اس لیے دردمندانہ اپیل ہے کہ ان گستاخیوں کو بند کیا جائے، رکاوٹ کی جائے، جو گستاخ جہاں ملے اس کو فی الفور قتل کر دیا جائے، اس کو اس دھرتی پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کے اندر عزت مصطفیٰ پیدا کرو، تم اس جہان میں بھی عزت والے ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی عزت والے ہوں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔